سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ ہمارے عقائد کی کتابوں نے اس کا ریکارڈ پیش کیا ہے، جس آدمی نے پہلی مرتبہ کعبہ شریف میں بت نصب کیے ہیں وہ حجاز کا بادشاہ تھا، عمر بن لحی اس کا نام تھا، اور اس نے ایران سے یہ دولت منگوا کے یہاں رکھی تھی۔ اسے یہ خیال ہوا کہ لوگ جب تک کوئی نیو فینومینن، کوئی نیا جو ہے مظہر نہیں دیکھے کہ کوئی اچنبے کی بات، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی۔ جیسا اس ملک میں نہیں دیکھتے ہو، آزادی دی ہوئی ہے، بچوں سے بدکاری کرو، عورتوں سے بدکاری کرو، شراب پیو، اس کا مطلب تم بے حیائی میں لگے رہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ یہ ایک سیاسی مسلط ہے، وگرنہ ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس خاندان کے لوگ زندہ رہتے ہیں؟ جس خاندان کے بچے کی عزت لوٹ لی جائے، آئندہ نسلیں یہ نام لینے کی پوزیشن رہتی کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں۔ جو شراب پینے سے بیٹی کی تمیز نہ رہے، بیوی کی تمیز نہ رہے، ماں کی تمیز نہ رہے، باپ کی تمیز نہ رہے، حلال کی تمیز نہ رہے، حرام کی تمیز نہ رہے، مندر کی تمیز نہ رہے، مسجد کی تمیز نہ رہے، یعنی جو احساس مرتبہ ہے، حفظ مراتب ہے، اس کا شعور ہی نکل جائے تو پھر آدمی کن بنیادوں پر انسان کہلائے گا؟ پھر تو جیسا ایک بیل ہے ویسا ایک انسان ہے، ہر آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہ بات انہوں نے کیوں کی ہوئی ہے؟ اس لیے کی ہوئی ہے کہ ان کے سیاسی میدان میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ نتیجہ نکلتا ہے بچے جب 16 برس کی عمر میں جاتے ہیں، ان کو اسکولوں کالجوں میں تعلیم ایسی دی جاتی ہے کہ بچے اس طرف لگ جاتے ہیں۔ اب یہ بات آپ بھی باپ ہیں کسی قوم کے، میں بھی کسی قوم کا باپ ہوں۔ جس وقت 5 برس کی بچیوں اور بچوں کو ٹی وی پہ جنسی تعلقات بتلائے جائیں، ان کی کون کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے؟ یہ ان کے امتحان میں لکھنے کے لیے آتی ہیں؟ یہ اس کا کیا مفاد ہے؟ اس کا مطلب بچوں کو بنیادی طور پر ایسی برائیوں کا عادی کرو کہ وہ یہ سمجھنے سے عاجز ہو جائیں کہ حکومتیں بناتے کس طرح ہیں، حکومتیں چلتی کس طرح ہیں، اور ملکوں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، صوبائی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، کاؤنٹیاں کس طرح بنتی ہیں، باروز کیسے بنتی ہیں، شاعر کیسے بنتے ہیں، ان کی جو صوبائی بیلنس ہیں وہ کس طرح تیار ہوتے ہیں، یہ سیوکس ان کا، شہریت کا شہری نظام کیسا ہوتا ہے، یہ نالیوں کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، بڑے نالوں کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، بارانی پانی کو رکاوٹ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، روڈیں بہہ جائیں تو اس کو ٹھیک کون کرتا ہے، لوگوں کے مکان گرنے لگ جائیں تو اس کا بندوبست کون کرتا ہے۔ یہ سیوکس ہے، اس میں کوئی سیوکس کی تعلیم ہے؟ ان کو ایسے کاموں پہ لگانا کہ نہ وہ روٹی کما سکیں، یہ جتنی بے غیرتی کی قسم کے کام سکھاتے ہیں، ذرا ماں باپ اس سے ہاتھ اٹھائیں وہ سوشل ورکر لے جاتے ہیں۔ اس دنیا کا کوئی بھی حساب کتاب یہ کہے گا کہ ماں کے مقابلے میں کوئی آدمی زیادہ ہمدرد ہے؟ باپ کے مقابلے میں کوئی زیادہ ہمدرد ہے؟ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ انسان ہو کر یہ جملہ بولنے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ دادی 2 مرتبہ ماں لگتی ہے، دادا 2 مرتبہ باپ لگتا ہے۔ اگر بیٹا اپنے بیٹے کو مارے، اگر دادا پاس موجود ہے تو دادا یقیناً اپنے بیٹے کی حمایت نہیں کرے گا، پوتے کی حمایت کرے گا۔ تو جب پوری انسانی فطرت جو ہے وہ شیشے کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے، کیوں سکھائے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے سکھائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے سیاسی منزل کا تعین کرنا ممکن نہ رہے۔ لوگ اسی طرح کھیل تماشے میں، شرابوں میں، عشاشیوں میں لگے رہیں، نہ کوئی تعلیم کی طرف جائے اور نہ کوئی آگے کوئی کسی کی تربیت کرے، نہ ہدایت کو زندگی کی ضرورت سمجھے۔ اب اس ملک میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب ایسی بتا سکتے ہیں جہاں بتایا ہو کہ ہدایت بھی ضرورت زندگی ہے؟ نہیں بتایا گیا۔ یہ کیوں؟ عمر بن لحی نے بھی آج سے کوئی 1400 برس ہو گئے سرکار کو تشریف لائے، اس سے 360 برس پہلے، اس کا مطلب ہے کہ 1800
برس کا زمانہ گزرتا ہے، اس نے یہ تدبیر پہلی مرتبہ سوچی ہے کہ لوگوں کو سیاسیات سے بیگانہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسی سوچوں میں انہیں ڈال دو کہ وہ سوچیں کسی منزل پہ نہ پہنچیں۔ آج جگہ جگہ اتنے ترقی یافتہ ملکوں میں پامسٹری جی، ہمارا ہاتھ دیکھو جی، یہ ہماری تقدیر دیکھو جی، ہماری کتاب دیکھو جی۔ جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کتاب دیکھو جی، ہم کہتے ہیں پڑھنے والی کتابیں ہمارے پاس ہے، دیکھنے والی کتاب نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ساری دنیا کہ دیکھنے والی کتاب اگر ہوتی پہلے نبی کے پاس آتی، پہلے غوث پاک کے پاس وہ کتاب ہوتی، خواجہ غریب نواز سلطان حسین سرکار کے پاس ہوتی، امام ربانی مجد الرسانی شیخ احمد سرندی کے پاس ہوتی، شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس ہوتی، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے پاس ہوتی، یہ ائمہ آل بیت جو ان کے پاس ہوتی، ان کے پاس دیکھنے والی کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس طرح کے لوگوں میں اس ملک میں شعور اگر انہوں نے نہیں ڈالے تو کہاں سے آئے ہیں یہ مقدر دیکھو، ستارہ میرا زوال میں ہے کہ کمال میں ہے۔ یہ باتیں اس وقت سکھائی جا رہی ہیں۔ اس فلسفی کے تحت عمر بن لحی نے کعبہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے، اے میرے محبوب کتنی ہی دنیا آباد ہوئی ہوگی پر کعبے میں تو کسی نے بت نہیں رکھے ہوں گے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ اتنے ٹھنڈے سن رہے ہیں جیسا میں سمجھتا ہوں میں اکیلا ہی ہوں بات کر رہا ہوں۔ کسی نبی یا کسی رسول کو یہ آزمائش کبھی پیش نہیں آئی ہوگی کہ آیا ہو رسول، آیا ہو اس شہر میں جس میں پہلے رسولوں کا سردار گزر چکا ہو، اور اس نے وہ خالص توحید خداوندی کی بنیاد پر وہ جگہ بنائی ہو، اس کے اندر لوگوں نے بت رکھ کے پوجے ہوں، اس شہر کی آبادی کے لیے مدینے والی سرکار کو بھیجا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دیں۔ خیر جنت چھوڑنا نہیں، میں کہا ایسی تیسی جنیں نہیں، اب تو جنیں کھاؤں جنہ میں پھر کار چک کرنا ہی۔